الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان ووصفهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ارشاد میں جو ابھی آپ کو سنایا گیا اپنے ماننے والوں کو اور ماننے والیوں کو 4 کاموں کے کرنے کی ترغیب دی ہے اور ان کاموں کو کرنے پر 4 عظیم انعام کا وعدہ فرمایا. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا. کربتن کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی ایسی مصیبت پہنچی، ایسا دکھ پہنچا، ایسی تکلیف پہنچی، وہ اس طرح کے حالات میں گھر گیا جس کی وجہ سے کرب میں مبتلا ہو گیا، بے چینی میں، بے قراری میں، بے سکونی میں مبتلا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کے کرب کو، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو دور کر دے، اس کے مسئلے کو حل کر دے، جس کی وجہ سے کرب اور بے چینی سے اس کو نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، یہ ایک عمل ہے. تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. کل کی زندگی میں اگر اس کو کوئی مشکل پیش آئے گی، کہیں اس کی گاڑی پھنس گئی، وہاں کے کرب میں مبتلا ہو گیا، وہ یہاں کا کرب، یہاں کی بے چینی و بے قراری تو اپنے دوست احباب بھی دور کر سکتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے آدمی اس کو جھیل جائے گا، برداشت کر جائے گا، لیکن وہاں کا کرب، وہاں کی بے چینی تو اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، اور بغیر اللہ کی مدد کے، اس کے سہارے کے، نہ تو اس کرب سے نجات مل سکتی ہے اور نہ بندہ اس کرب کو جھیل سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی برکت سے جو اس نے دنیا میں کیا ہے، کہ کسی اللہ کے بندے، اللہ کے کسی بندی کے کام آ گیا،
تو اللہ تبارک و تعالی کل کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات اس کو پیش آئیں گی تو اس کو دور کر دیں گے، اس کو نجات دے دیں گے۔ جب انسان کو دنیا سے جانا ہوتا ہے تو موت کا تلخ گھونٹ پینا ہوتا ہے نا۔ مرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، مرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما۔ کون ہے یہ؟ امام الانبیاء خاتم النبیین۔ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما۔ جب روح نکلتی ہے تو جسم کا انگ انگ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے سکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے موت کی سختی سے اس کو بچا لیں گے۔ قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس مشکل سے نجات پا گیا، آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی، اور جو یہاں پھنس گیا تو پھر پھنستا ہی جائے گا۔ اور منکر نکیر کے جو 3 سوالات ہوں گے ان کے جوابات بندہ رٹ کر کے نہیں دے سکتا۔ جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے، پورے سال موج اور مستی کرتے رہے، پڑھ کے نہیں دیا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو کسی طریقے سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کے سوالات ہوں گے یا یہ سوالات ہوں گے، اور اس نے رات دن ایک کر کے ان سوالات اور سوالات کے جوابات کو رٹا لگا لیا، اور جب امتحان میں بیٹھا تو وہی سوالات آ گئے، لکھ دیا اور اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو گئے۔ لیکن آپ زندگی بھر رٹا لگاتے رہے، من ربک ربی اللہ، ما دینک دینی الاسلام، ماذا تقول فی هذا الرجل هذا نبینا محمد، زندگی بھر رٹا لگاتے رہیں، لیکن اگر اس کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہے تو یہ رٹا لگانا وہاں کام نہیں آئے گا، آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کے سہارے کی بڑی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کو دنیا میں بھی کلمہ توحید پر قائم رکھتے ہیں، مرنے کے وقت بھی قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو شیطان اس کا یہ قیمتی اثاثہ لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ایمان چھوڑ کے جائے، ایمان لے کے نہ جانے پائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو اس کلمہ توحید پر جمائے رکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی اس توفیق، اللہ کی اس مدد کی برکت سے اس کلمے کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قبر میں جب منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جس کی برکت سے بندہ منکر نکیر کے صحیح جوابات دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا جب بندے کو قبر سے اٹھنا ہے، اور قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جانا ہے۔ میدان محشر کی سختیاں اور مشکلات، وہاں کی ہولناکیاں۔ اسی طریقے سے نامہ عمل تقسیم ہوگا، جس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، جس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں ملا ناکام۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سہارا دیں گے۔ اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام۔
ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سہارا دیں گے، اپنی اس بندی کو سہارا دیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہو رہی ہے، حساب کتاب ہوگا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں دیکھا، یہاں کیوں گئے، یہ کیوں سنا، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا کیوں نہیں کیا۔ آسان ہے جواب دینا، یہ بھی ایک بہت مشکل گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر سہارا دیں گے۔ پل صراط پر سے گزر کر جنت میں جانا ہے، بہت سے لوگ پل صراط پر سے لڑکھڑا کر گریں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ بغیر اللہ کی دستگیری کے کوئی پل صراط سے پار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی، اللہ کے کسی بندے یا اللہ کی کسی بندی کی کوئی مشکل دور کر دیتا ہے، اس کو کرب اور بے چینی سے نکال دیتا ہے، نجات دلا دیتا ہے، جس طرح کی بھی مشکل ہو، جس طرح کے بھی مسائل ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے آنے والی زندگی کی جو مشکلات اور مسائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو سہارا دیں گے اور اس کو نجات دے دیں گے۔ سودا سستا یا مہنگا ہے؟ بہت سستا، بہت سستا ہے، بہت سستا ہے۔ دوسری بات فرمائی، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کا کسی کے ذمے حق ہے کوئی، آپ کا کسی کے ذمے کوئی حق ہے اور وہ اس حق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، تو آپ بجائے اس کے پیچھے لگنے کے، اس کو تنگ اور پریشان کرنے کے، اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے، آپ نے اس کو مہلت دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوزیشن اس کی اچھی نہیں ہے، میرا جو حق اس کے ذمے ہے وہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، جس طرح کا بھی حق ہو۔ مثلاً کسی موقع پر اس نے آپ سے قرضہ لیا اپنی ضرورت کے پیش نظر، اب وہ اس قرضے کی واپسی پر قادر نہیں ہے۔ اس نے اپنی ضرورت کی کوئی چیز آپ سے خریدی، ادھار خریدی، اب اس کی قیمت چکانا ہے، بیچارہ وعدہ تو کیا تھا، اس نے کوشش کی لیکن نہیں بندوبست ہو سکا۔ تو ایسے موقع پر دو شکل ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ بجائے اس کو تنگ کرنے کے، اس کو بار بار کال کرنے کے، میسج بھیجنے کے، اس کے پیچھے لگنے کے، بار بار تقاضا کر کے اور مطالبہ کر کے اس کو پریشان کرنے کے، آپ نے اس کو کیا کیا، مہلت دے دی، مہلت دے دی، چلیے کوشش کرتے رہیے، جب سہولت ہو جائے گی تو میرا حق دے دیجیے گا۔ آپ نے کیا کیا، مہلت دے دی، موقع دے دیا۔ اسی کو قرآن میں کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہے اور آپ جانتے ہیں اس حق کی ادائیگی پر اس وقت یہ قادر نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو قدرت ہونے تک، سہولت پیدا ہونے تک اس کو مہلت دے دی۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، جیسے حج اور عمرہ کرنا عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے، جیسے ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جب آپ یہ عبادت کریں گے، دنیا میں یہ عمل کریں گے، تو اس کا بدلہ کیا ملے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی تو ہمارے اوپر ہیں۔ کیا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، یا جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیں گے، آپ سے درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو نے میرے بندے سے اپنے حق کو معاف کر دیا تھا، چل میں تجھ سے اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ میں ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ سابقہ میں یعنی
موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان میں کوئی بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑا کاروبار تھا ان کا، اور ان کے اپنے کارندے تھے کام کرنے والے۔ تو جب تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو اس میں ادھار لین دین بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کارندوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی کے ذمے تمہارا حق ہو اور تم یہ محسوس کرو کہ وہ حق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کو تنگ مت کرو، اس سے مطالبہ مت کرو، اس کو معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی برکت سے کل کی دنیا میں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ اس کا یہ معمول تھا، اس نے اپنے بچوں کو اور اپنے کارندوں کو یہ سبق پکا یاد کرا دیا تھا کہ جس کسی کے اوپر تمہارا حق ہو، اس حق کی ادائیگی پر اس کو قدرت نہ ہو تو اس کو تنگ مت کرو، اس کو مہلت دے دو یا اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور بارگاہ رب العزت میں اس کی پیشی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر کے اس سے درگزر فرما دیا کہ تو میرے بندوں کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں آج تیرے ساتھ بھی سہولت اور آسانی ہی کا معاملہ ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے ساتھ سہولت و آسانی کا معاملہ کر دیتا ہے، یا تو اس کو مہلت اور موقع دے دیتا ہے یا اس کو معاف ہی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے ساتھ دنیا میں بھی سہولت و آسانی کا معاملہ کریں گے اور آخرت میں بھی آسانی و سہولت کا معاملہ کریں گے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 2۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں کسی کے پاس اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ڈھنگ سے وہ ستر پوشی نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں حالات دیکھ لیجئے، دنیا کے طول و عرض پر نظر دوڑا لیجئے، ہم جتنا روز پھینک دیتے ہیں اتنا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس 10 جوڑے 20 جوڑے کپڑے، اس لیے ہمیں احساس نہیں، لوگوں کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی گت کا نہیں۔ خود میری اپنی مسجد میں کل ایک ساتھی ملے، کہنے لگے مولانا میرے پاس یہی کپڑا ہے جو میں نے بدن پر پہن رکھا ہے، اسی کو دھلتا ہوں پھر پہن لیتا ہوں، پھر گندا ہو جاتا ہے پھر دھلتا ہوں پھر پہن لیتا ہوں، اور ہے کہاں؟ قطر میں، قطر میں۔ تو اس طرح کے حالات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ نے ان کے لیے اس کا بندوبست کر دیا۔ یا اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر کمی خامی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی عیب ہو، اخلاقی اعتبار سے کوئی عیب ہو، پایا جاتا ہے نا۔ اگر آپ کو کسی کے اندر کسی کمی کی اطلاع ہو گئی، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس سے آپ باخبر ہو گئے، یا کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور آپ اس کو جان گئے، تو بجائے اس کے کہ اس کا ڈھڈورا پیٹیں، اس کا چرچا کریں، لوگوں سے کہتے پھریں اور اپنے دل میں خیالی پلاؤ پکائیں، داڑھی ایسی ہے، ٹوپی ایسی ہے، پگڑی ایسی ہے، تقریر ایسی ہے، کام ایسے، نہیں، اس کو پردے میں ڈال دیں۔ سنا ہے تو انسنی کر دیں، دیکھا ہے تو اندیکھی کر دیں، نہ اس کا کسی سے چرچا کریں، نہ خود اس کے بارے میں بدگمان ہو اور کچھ سوچیں۔ ہاں، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو نصیحت کر دیں، سمجھا دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس بھائی کو اس معصیت اور اس گناہ سے نجات دے دے،
دعا کریں، لیکن اس کا چرچا نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں. دیکھا نہیں فلاں، ارے تم کو پتہ نہیں فلاں یہ کام کرنا. نہیں نہیں، جس کسی نے یہ عبادت کی، جس کسی نے یہ عمل کیا اور اللہ کے کسی بندے اور اللہ کے کسی بندی کے اندر کوئی کمی تھی، کوئی خامی تھی، کوئی عیب تھا کسی بھی قسم کا، اس پر پردہ ڈال دیا، اس کا چرچا نہیں کیا، اس کو ڈھڈورا نہیں پیٹا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہاری کمیوں اور خامیوں پر دنیا میں بھی ستاری کی چادر ڈالے رکھیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا اور ذلیل ہونے سے بچائیں گے. بتائیں کتنا عظیم انعام ہے، کتنا عظیم انعام ہے. ورنہ اگر وہاں چادر ہٹ گئی، ستاری کی چادر ہٹ گئی، رحمت کی چادر ہٹ گئی، تو کیسی رسوائی ہوگی. پوری دنیا جن و انس موجود ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہماری ماں موجود ہے، ہمارا باپ موجود ہے، ہماری بیوی موجود ہے، ہمارے بچے موجود ہیں، ہمارے دوست احباب موجود ہیں، ہمارے شاگرد موجود ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا میں ہم اس کو جبریل سمجھتے تھے، ہم اس کو فرشتہ صفت کہتے تھے، اور یہ تھا کیا؟ رسوائی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. کب؟ جب ہم اللہ کے کسی بندے یا اللہ کی کسی بندی کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کریں گے، اس کی کمیوں اور خامیوں کو نظر انداز کر دیں گے. دیکھا ہے تو اندیکھی کر دیں گے، سنا ہے تو انسنی کر دیں گے. چوتھا عمل، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج اور عمرہ کرنا عبادت ہے، ذکر اور تلاوت عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو سہارا دینا، لوگوں کا تعاون کرنا، جس لائن کے بھی تعاون کی ضرورت، جس طرح کی بھی خدمت کی ضرورت ہو، فرمایا جب تک تم لوگوں کے کام آتے رہو گے اللہ تیرا کام بناتا رہے گا، اللہ تیرا کام بناتا رہے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن کدھر جاتا ہے؟ جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے تو ذہن کدھر جاتا ہے؟ ذہن جاتا ہے نماز کی طرف، ذہن جاتا ہے روزہ کی طرف، ذہن جاتا ہے حج اور عمرے کی طرف، ذہن جاتا ہے ذکر اور تلاوت کی طرف، ذہن جاتا ہے صدقہ و خیرات کی طرف. یہ چند اعمال کے علاوہ کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے. حالانکہ یہ جو 4 کام بتائے گئے ہیں یہ اہم العبادات، اہم العبادات. خدمت خلق، جس کو کہا جاتا ہے خدمت خلق، یہ عبادت ہمارے اندر سے بالکل نکل چکی ہے. ہم خوش ہیں، اپنی زندگی میں خوش ہیں بس. نہیں، صرف خوش رہنا مت سیکھو، خوشی بانٹنا بھی سیکھو. کیا؟ صرف خدمت لینا مت سیکھو، خدمت کرنا بھی سیکھو. صرف اپنے دکھ اور درد کو دور کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھنا، بوجھنا اور اس کا مداوع کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. آپ کا بھائی خوش ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لیں. آپ کا بھائی دکھ اور تکلیف میں ہے تو اس کے دکھ اور تکلیف کو اپنا دکھ اور تکلیف سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بھائی رنجیدہ اور غمگین ہے تو آپ بھی رنجیدہ اور غمگین ہو جائیں، یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت، آپ کے مومن ہونے کی علامت. اور اگر کوئی کرب میں ہے، بے چینی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہے، اور طرح طرح کے حالات ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں.
ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اس لیے ہم جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، اپنے گرد و پیش کے ماحول پر بھی نظر رکھیں کہ ہم نے کھا لیا پیٹ بھر کر کے، ہمارا جو پڑوسی اس نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہم نے اچھے اچھے عمدہ عمدہ لباس اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بنوا لیے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ بھی میسر نہیں۔ ہمارے محلے اور پڑوس میں یا امت میں، معاشرے میں دیکھ لیں، آج غزہ کے ہمارے بھائی ہیں نا، ہماری ہی بہنیں ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، آج وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے اس دکھ کو محسوس کر رہے ہیں اور دکھی ہیں تو یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت، اور اگر ان کے ان دکھوں کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، ہمارے دل پر کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں ہے، خدا کی قسم یہ شخص مومن نہیں، منافق ہے۔ یہ مسجد میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حدیث کی روشنی، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ اس طرح کے حالات اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتے ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ من جملہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کے یہ بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ چنانچہ آج جس طرح کے حالات ہیں غزہ میں، فلسطین میں، سوریہ میں اور دوسرے ممالک میں، پوری امت مسلمہ دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ تو ان کے ان ناگفتہ حالات پر خوش ہو رہے ہیں، ان کو کبھی مسلمان مت سمجھیے، اور وہ اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہ سمجھیں، بھلے نماز پڑھتے ہیں، ان کا نام اسلامی نام ہو، لیکن اگر آپ دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور آپ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت، مومن ہونے کی علامت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ تمام کے تمام کلمہ گو آپس میں ان کو اس طرح سے مربوط ہونا چاہیے، متحد اور متفق ہونا چاہیے کہ بالکل سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کو استعمال نہ کر سکے، ان میں سے کسی کے خلاف، سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، غمخوار ہوں، غمگسار ہوں، ایک دوسرے کے معاون اور مساعد ہوں، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے میں، ایک دوسرے کے مددگار ہونے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک جسم کی طرح سے، ایک جسم کی مانند ہے کہ جیسے یہ ایک وجود ہے، اس میں بہت سارے اعضاء ہیں، اگر کسی عضو میں کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، تو کیا وہ دکھ اور تکلیف اسی عضو تک رہتی ہے، یا جسم کے سارے اعضاء اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس دکھ کو دور کرنے کے لیے جس عضو سے جو کچھ ممکن ہو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دانت میں درد ہے، یہ پیر اس کو ڈاکٹر کے لے کے جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ آنکھ اس دکھ پر آنسو بہاتی ہے نہیں بہاتی ہے؟ زبان یہ دکھڑا سناتی ہے نہیں سناتی ہے؟ اور پھر دوا آتی ہے تو زبان اس دوا کو نگلتی ہے نہیں نگلتی ہے؟ معدہ اس دوا کو حل کر کے اس کے علاج کی راہ ہموار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو جسم کے سارے اعضاء ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ اگر کسی عضو کو کوئی تکلیف ہو تو وہی تک وہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے سارے اعضاء اس کو محسوس کرتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ فرمایا تمام کے تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کی یہی شان ہونی چاہیے، یہی شان ہونی چاہیے
یہ ایک تھرمامیٹر ہے، ایک کسوٹی ہے، اس پر ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کو وزن کریں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ اگر مومن ہے، ایمان ہے، تو کس درجے کا ایمان ہمارے اندر؟ خالی نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو کافی سمجھ لینا حماقت ہے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو کافی سمجھ لینا، حج اور عمرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو کافی سمجھ لینا یا وہیں تک محدود ہو جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو ہمارا یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، ہمارا یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا۔ اور یہ چیزیں یا اس طرح کا معاشرہ یا اس طرح کے اخلاق یہ شرعاً مطلوب ہے، قرآن کا بھی مطالبہ ہے اور احادیث مبارکہ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ کے نبی کا بھی مطالبہ ہے۔ آپ اس تعلق سے جو آیات اور احادیث ان کو پڑھیں تو ایسا تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.